حاضر خدمت ہیں ناول بے شرم عشق کے ساتھ از قلم حمیرہ فاطمہ ایپیسوڈ 28 آل رائٹ ریزروڈ اردو ناول پلیٹ فارم۔ ناول کو کاپی کرنا سختی سے منع ہے، چوری کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ المیر وجدان خان زادہ کا بنا تاثر آنکھیں سامنے کھڑے وجود پر تھیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتی، وہ اٹھ کے بیٹھتے اس کے نازک سفید ساڑی میں چھپے وجود کو اپنی اور کھینچ چکے تھے۔ ایک لمحے کا کھیل تھا اور وہ ان مضبوط بازوؤں میں آ سمائی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ سے آرٹیفیشل موم بتی سائڈ پر رکھی، انگلیوں کی مدد سے سفید بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور اب اسے گھور رہے تھے۔ کمرے میں ڈم لائٹ آن تھی۔ پوچھ سکتا ہوں اس حرکت کی وجہ؟ سنجیدگی سے سوال ہوا۔ آپ نے حرکت کرنے ہی کہاں دی؟ ابھی تو سین شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ جو منہ بسورے بیٹھی تھی پاک کھانے والے انداز میں بولی۔ بے ساختہ انہیں ہنسی آئی۔ اس کی حالت دیکھ غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ او مائی گاڈ، تمہیں سچ میں لگتا ہے میں یوں ڈر جاؤں گا؟ ہاں ہاں ہاں، یا اللہ، کیا لڑکی ہو تم! ذرا سکون ہے تمہارے وجود میں؟ کہاں سے آتی ہیں اتنی خرافات تمہارے دماغ میں؟ حلق پھاڑ کہکا لگاتے وہ اشال سے کئی سوال کر چکے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے انہیں ہنستا دیکھ رہی تھی۔ آپ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ جذب کے عالم میں اس نے یہ فقرہ ادا کیا تھا جب وہ ایک لمحہ رکتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ کمرے میں فسون خیز ماحول تھا جس میں دونوں کی دھڑکنوں کی مدھم رقصم کا شور تھا جو خاموش لہروں میں آتی تیز موجوں جیسا تھا۔ پر خاموشی کو بے ساختہ ان کی بات نے توڑا۔ پر تم بہت خوفناک لگ رہی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اشال نے نچلے ہونٹوں کو باہر نکالتے منہ بنایا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں؟ کتنا ٹائم لگا تھا مجھے یہ سب سوچنے میں، اتنا میک اوور کرنے میں؟ اسے پھر سے اپنا پرانا صدمہ یاد آیا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو تمہیں ٹائم لگا ہو، کیونکہ تمہارے خرافاتی دماغ میں ایسے آئیڈیاز مفت میں آتے ہیں۔ ہاں البتہ میک اوور ریموو کرنے میں میرا ٹائم ضرور ویسٹ ہونے والا ہے، شرارتی انداز میں کہتے وہ سائڈ ڈرار کھول کر ٹیشو باکس نکال گئے۔ میر، آپ کو ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کا دکھ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں کوئی 5 سال کا بچہ ہوں؟ سامنے سے سوال کی صورت جواب آیا۔ ساتھ ہی وہ ٹیشو سے لپسٹک صاف کر رہے تھے جسے ہونٹوں کی اطراف میں بھی لگایا گیا تھا۔ نہیں، آپ میرا دل رکھنے کے لیے تو ڈر سکتے تھے نا؟ اشال نے پیار اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا، جبکہ ان کے ہاتھ اب وائٹ آئی لیش نکال رہے تھے۔ بالکل نہیں، میں بھلا تمہارا دل کیوں رکھتا؟ میرا پاس میرا صحیح سلامت ہے تو؟ اپنی بات پر خود ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ساتھ ہی بالوں کی وگ بھی نکال دی تھی۔ یہ آنکھوں کو کیا کیا ہے تم نے؟ سیریسلی؟ ریڈ لینس؟ حد ہے، سنجیدگی سے کہتے اسے تھوڑا اور نزدیک کرتے، خود آنکھوں کے قریب جھکتے اسے نکالنے لگے، جبکہ اس قدر نزدیکی میں اشال تو اپنا سانس ہی روک گئی تھی۔ میر سنجیدگی سے لینس کی طرف متوجہ تھے، پر اشال کا پورا وجود اس شخص کی خوشبو کے حصار میں قید سا ہو گیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت سٹل ہوئی تھی۔ ہو گیا، فائنلی اسے نارمل دیکھ سکھ کا سانس لیتے پیچھے ٹیک لگایا۔ وہ ابھی بھی ان کی گود میں ہی بیٹھی تھی، جبھی ایک ہاتھ کمر کے اطراف تھا۔ کیا فائدہ ہوا میرا اتنی محنت کرنے کا؟ وہ کڑے تیور لیے پوچھنے لگی۔ فائدہ؟ میری نیند کا بیڑا غرق کر دیا، میرا اتنا سارا وقت لے لیا، اس سے زیادہ تمہیں اور کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ ان کی بات پر اشال کا منہ بنا۔ چلو آؤ سو جاؤ۔ آہستہ سے اسے بیڈ کی طرف کرتے لٹانے لگے، جب اس کی سسکی پر دوبارہ سے سیدھا کیا۔ کیا ہوا؟ اشال کے سرخ پڑتے چہرے پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے پوچھا، جب اشال نے آنکھیں میچتے دوبارہ کھولیں۔ وہ میں نے پنس لگائی تھی ساڑی سیٹ کرنے کے لیے، اس میں سے ایک چبھ گئی۔ اس نے سر جھکا کر کسی ملزم کی طرح اقرار کیا تھا۔ سیریسلی؟ تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ کہاں لگائی ہیں پنس؟ میں خود نکالوں گی۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اشال نے اٹھنا چاہا، پر مقابل کی گرفت بازوؤں پر سخت ہوئی تھی۔ جگہ بتاؤ۔ میر، میں نکال لوں گی، سچی، پلیز جانے دیں۔ وہ تیزی سے اٹھی جب میر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اور ان کی نظر کمر پر سفید ساڑی پر موجود ریڈ ڈاٹس پر پڑی تھی جو یقیناً بلڈ کا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے اسے بازوؤں میں اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھے۔ میر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اشال کو بے ساختہ گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ وہ پریشانی سے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی جب وہ ڈور اوپن کرتے اسے سلیب پر بٹھا چکے تھے۔ اب آواز نہ آئے تمہاری، سختی سے تاکید کی تھی۔ ساتھ ہاتھ بڑھا کے اوپر والا کپبورڈ کھولتے وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ وہ پریشان نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل خود کو کوس بھی رہی تھی۔ جیسے ہی میر نے کندھے سے ساڑی کا پلو ہٹایا، اشال آنکھیں میچ گئی۔
لمحے کے لیے مقابل کی نظریں اس کے نشیب و فراز میں الجھی تھیں، پر وہ فوراً ہی اپنی توجہ اس طرف کر کے جس کے لیے اسے یہاں بٹھایا تھا۔ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتے کمر پر لگایا پن کھولا تھا اور وہاں موجود سکن پر لگے بلڈ کو کاٹن سے صاف کیا تھا۔ آہستہ سے اس پر کریم لگائی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے کھڑے ہوتے اسے دیکھا جو سانس روکے سرخ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا، آنکھوں میں خماری اتری۔ اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے گردن کی طرف جھکتے کان میں سرگوشی کی۔ سانس لو اشال، ورنہ مجبور مجھے دینا پڑے گا۔ اس نے گہرا سانس باہر نکالتے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، جب ہیزل آنکھیں سرخی مائل پچ بلیک آئیز سے ٹکرائی تھیں۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے کافی قریب تھا، لہجے خاموش اور آنکھیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو میر کو اپنے سانسوں پر سوار ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ ان کی نظر چہرے سے ہوتے سراہی دار گردن پر رکی۔ کندھے پر موجود دو تل ساتھ تھے جو ان کی توجہ بری طرح اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ بے ساختہ وہ خود سے کنٹرول کھوتے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اسے پیچھے شیشے سے لگایا تھا اور تلوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ لبوں کی شدت اور داڑھی کی چبھن محسوس کرتے اشال کی سسکی نکلی تھی۔ وہ ان کے حصار میں کسمسائی، پر مقابل کی گرفت پہلے سے سخت ہوئی۔ تم میرے حواسوں پر بری طرح سے سوار ہونے لگی ہو، میں خود پر سے کنٹرول کھونے لگا ہوں، تمہاری دھڑکنوں میں اپنی دھڑکنوں کا رقص سننے لگا ہوں۔ یہ سرگوشیاں تھیں نہیں، انتہائی جان لیوا سرگوشیاں تھیں، یا کم از کم اشال کو تو ایسی ہی معلوم ہوئیں۔ مقابل کے ہاتھ اب کمر کے اطراف انہیں اپنی جکڑ میں لے چکے تھے۔ دل چاہ رہا کہ آج یہ فاصلے سمیٹ کر خود کو تم میں اتار لوں۔ اشال کی دھڑکنیں تھمیں، پر جلد بازی کا میں قائل نہیں ہوں۔ مجھ سے بے وفائی کا خیال بھی مت لانا اشال، میں اس بار جان لے لوں گا۔ سیدھا ہاتھ کمر سے ہوتا گردن پر آیا تھا، سراہی دار گردن کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے چہرے کو اوپر کیا۔ چہرے پر اپنی قربت کے رنگوں کا ایک خوبصورت منظر رقصاں تھا، جسے مقابل کی شنگرفی لبوں کی تراش پھیلی تھی۔ اشال کی آنکھیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں، خامدار پلکیں عارضوں پر جھکی ان کے لمس کو چھو رہی تھیں۔ ساحر آنکھیں چہرے کا طواف کرتے سرخ ہونٹوں پر جا ٹھہریں۔ اس کی تھوڑی پر انگلی رکھے چہرہ اوپر کرتے آنکھوں میں جھانکا۔ ان کو چھو کر محسوس کر لوں۔ آہستہ سے سرگوشی میں اجازت مانگی۔ اشال کا دل دھڑکا اور نظریں جھکیں۔ اجازت ملتے ہی وہ ان لبوں پر جھکتے ان کی نرمی کو محسوس کرتے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے ایک ایک لمس میں نرمی لیے ہوئے تھا کہ ذرا بھی سختی ہوئی تو اس کی نرمی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ جو اس کے سحر سے نکلنے کی تگ و دو میں تھے، ایک بار پھر سے ٹھہر گئے۔ اس نازک حسینہ کو پتہ تھا یہ آنکھیں گھائل کر دیتی ہیں، اور مقابل ٹھہر گیا تھا۔ آنکھیں دیکھیں تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دو اور دونوں ہی دو آتشا، آنکھیں یا میں کدے کے یہ دو باب ہیں، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں۔ آنکھیں نیچی ہوئیں تو حیا بن گئیں، آنکھیں اونچی ہوئیں تو دعا بن گئیں، آنکھیں اٹھ کر جھکی تو ادا بن گئیں، آنکھیں جھک کر اٹھی تو قضا بن گئیں، آنکھیں جن میں ہے قید آسمان و زمیں، نرگسی نرگسی، سرمئی سرمئی، حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ اشال تم مجھے پاگل کرنے کے در پر ہو۔ ماتھے سے ماتھا ٹکائے سرگوشی کی تھی، کیونکہ ان آنکھوں میں دیکھنا اب محال تھا۔ آپ نے بھی تو یہی کیا ہے میرے ساتھ۔ اس نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی تو مقابل کے لب مسکرائے۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ یہ سوال اشال کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ آپ نہیں جانتے میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، براہ راست آنکھوں میں دیکھتے سوال ہوا تھا، جس پر مقابل نے آنکھوں میں جھانکتے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا آپ مستقبل میں مجھ سے کریں گے۔ یہ جواب نہیں تھا، یہ وہ مان تھا جو لفظوں سے اس نے اپنی محبت کو اپنے محبت کی ڈور تھماتے دیا تھا۔ یقین نہیں آیا ابھی تک میری محبت پر؟ آنکھوں میں دیکھتے پیار سے پوچھا، ساتھ ہی سیدھا ہاتھ میر کے چہرے پر رکھا تھا۔ نازک ہاتھوں کا لمس ہی اس قدر پرسکون کر دینے والا تھا، سب کچھ ٹھہر سا گیا تھا ان دو جاگے وجود کے بیچ۔ اگر محبت پر یقین نہ ہوتا تو اتنی جرأت تھی کہ المیر وجدان خانزادہ کی آنکھوں میں جھانک سکو؟ سامنے سے سوال ہوا۔ اشال کے لب مسکرائے۔ اشال، المیر وجدان خانزادہ کے اندر بہت کچھ کرنے کی جرأت ہے، اب یہاں تک بنا جرأت کے تو نہیں پہنچی نا؟ اس نے شرارت سے کہتے آئی ونک کی، جس پر وہ داد دیتی نظروں سے اسے دیکھتے نیچے جھکتے اسے باہوں میں لیتے باہر کی طرف بڑھے۔ اب کی بار اس نے بھی پورے حق سے کندھے پر بازو ڈالے تھے۔ مجھے گھمائے نا میر، اس نے فرمائش کی تھی۔ لہجے کی خوشی ایسی تھی میر کے قدم رکے۔ میری ہو کر مجھ میں گم ہونا چاہتی ہو؟ چہرہ اس کے نزدیک کرتے استفسار کیا، جس پر اشال نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔
ہاں خود میں گم کر لیں، جب محسوس کروں تو خود میں بھی آپ محسوس ہوں، دلکشی سے کہتی وہ کندھے پر سر رکھ کے۔ جب میر نے اسے باہوں میں گھمایا تھا، وہیں کمرے کی خاموش فضا میں اس کی ہنسی کے جلد رنگ نے روشنی جگمگائی تھی۔ اشال کی ہنسی پر میر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ایپی پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کی ریویو کی منتظر۔ ناول کو اتنا پیار دینے کے لیے شکریہ۔ فیوریٹ سین، فیوریٹ لائن جو بھی اچھا لگا ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔